رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ اور استطاعت رکھنے والے کے لیے، طاقت رکھنے والے کے لیے فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، فرض قرار کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن بتایا ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، اس میں سے ایک رکن رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کا اہتمام کریں، اور رمضان مبارک کے روزے کو بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو ترک نہ کریں، بلکہ روزہ رکھ کر کے اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ایمان کے ساتھ اور اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جس نے بھی روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا عظیم عمل ہے کہ اگر ایک مسلمان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا ایمانا و احتساباً، ایمان کے ساتھ ہو، یعنی اس کو ہر مسلمان کا روزہ رکھنے کے وقت یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ روزہ رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے روزہ رکھنا، اور ایسے ہی یہ بھی اس کا ایمان ہو کہ روزہ رکھنے سے بہت زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہریں گے ہم، یہ بھی اس کے ایمان میں شامل ہو۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتسابا، کہ احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی وہ اجر اور ثواب کی نیت سے رکھے، وہ اس نیت سے روزہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں جو وعدہ ہے روزہ رکھنے کا، ثواب کا جو وعدہ ہے، اور جو ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس ثواب کے ہم مستحق ٹھہریں گے، وہ ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ ہمیں ثواب ملے گا روزہ رکھنے سے۔ مقصد اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے کہ خالی کھانا چھوڑو، پانی چھوڑو، اور اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو اور تکلیف اٹھاؤ، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ روزہ رکھنے کے وقت یہ ایمان ہو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایمان ہو کہ اجر اور ثواب روزہ رکھنے سے ملے گا، اور یہ مقصد ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو ہمیں اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور اجر اور ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے روزہ رکھا رمضان کے، تو اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، اس سے مراد ہے اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا اگر کوئی روزہ دار ویسا روزہ رکھتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور جیسا روزہ رکھنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرے گا بندہ گناہ کبیرہ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن چھوٹے گناہ اس طرح کے عمل کرنے سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے ہی ہر روزہ دار کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، آمین۔